اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1975 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 77 سے ہو رہا ہے. 16/77. سابقہ اتوار درس کا ناغہ رہا تھا، اس لیے میں تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ زیر درس سورت یعنی النحل، اس کا عمودی یا بنیادی موضوع قرآن کا معاشی نظام ہے، اور اس معاشی نظام کا نقطۂ ناطقہ یا بنیاد کی اینٹ وہ ہے جو اس سورت کی آیت 53 میں ہمارے سامنے آئی تھی. وہ ہے ساری بنیاد، اور وہ 4 الفاظ انہیں پھر دوہرا دوں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. زندگی کی اساس، استحکام، بقا، آسائشیں، رہائشیں، یہ تمام چیزیں نعمت میں آتی ہیں. پھر انسان کی اپنی صلاحیتیں، یعنی ہر وہ شے جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملی ہوئی ہو، وہ نعمت ہے جس میں آسائشیں، نرمیاں، یہ بھی کچھ آ جاتا ہے، اور سرفرازیاں اور سربلندیاں بھی آتی ہیں. اس ایک لفظ کے لغوی معنوں میں یہ بات پوشیدہ ہے. بنیاد یہ ہے قرآن کریم کے اس معاشی نظام کی کہ زندگی کے لیے بنیادی طور پر جس سامان کی ضرورت تھی وہ خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ دیا گیا. پیداوار کے وسائل، یہ زمین میں سے اگنے والی ساری جتنی بھی نباتات، یہ فصلیں، یہ درخت، اس کے پھل، یہ سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ روشنی، یہ حرارت، یہ مواشیوں میں سے حاصل ہونے والی چیزیں، زمین کے اندر سے نکلنے والی معدنیات، یہ تمام چیزیں آپ غور کیجیے. ہم تو یوں ہی گزر جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. قرآن کہتا ہے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. یہ آنکھیں کھول کے ذرا دیکھے تو معلوم ہو کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو انسان کی اپنی پیدا کردہ یا کسی سے خریدی ہوئی یا وراثت میں پائی ہوئی ہے. تینوں ہی ذریعے ہوتے ہیں نا کسی چیز پہ اپنی ملکیت کا حق جتانے کے لیے. باقی رہی صلاحیتیں انسان کی، یہ اس کی جو بھی اس کی سمجھ، سوچ، فکر، غور، تدبر، یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے پیدائش کے ساتھ اس کو ملا ہوا ہے. تو یہ بھی اپنا نہ ہوا. کہا یہ کہ صرف ایک چیز تمہاری اپنی ہوتی ہے اور وہ ہے تمہاری محنت. یہ باقی سب کچھ تمہیں بلا مزد و معاوضہ خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے. ملا ہوا ہے تمام نو انسانی کی ربوبیت کے لیے، نشو و نما کے لیے، کسی فرد کے لیے نہیں، کسی خاندان، قبیلہ، قوم، خاص ملک کے لیے نہیں، تمام نو انسانی کی عالمگیر نشو و نما کے لیے. یہ تمام نعمتیں، یہ سامان نشو و نما، یہ صلاحیتیں، یہ سب خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں بلا مزد و معاوضہ. یہ ہے بنیاد. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اور یہی وہ چیز تھی کہ جسے آگے چل کے پھر یہ تھی 16/53. اور اس کے بعد یہ کہا کہ واللہ، یہ 71ویں آیت میں بات آئی تھی کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فوالذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء. کہا کہ یہ جو اب صلاحیتیں ہیں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اس قابل بنانے کی کہ وہ انسانوں کی نشو و نما کا ذریعہ بن سکیں، یہ ہے ساری چیز جسے اس نے کہا ہے کہ یہ ہے وہ اختلاف افراد کے اندر صلاحیتوں کا. کہا کہ اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا کہ صاحب یہ میری ملکیت ہے، میں نے زیادہ حاصل کیا ہے. کہا کہ یہ لوگوں کی
غلط نگہی ہے ایسا سمجھنا. یہ جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں، کسی میں کم صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، ان سب کے باہمی تعاون سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے. کہا کہ لیکن یہ جو ذرا زیادہ ہوشیار ان میں ہوتے ہیں وہ اس میں سے لائن شیئر سب سے زیادہ خود غصب کر لیتے ہیں، اور جو ان کے ماتحت یا ان کے ساتھ تھوڑی صلاحیتوں والے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو برابر نہیں دیتے، ضروریات کے مطابق نہیں دیتے. کس خیال سے؟ اس خیال سے کہ وہ ہنسی ہے سوال کے بعد واہ اس طرح سے تو گھوڑا گدھا سب برابر ہوگا، یہ بھی بالکل میرے برابر کے ہو گئے، اگر ضروریات ہی کے مطابق سب کو دینا ہوا تو یہ تو سارے برابر ہو گئے. کہتا یہ ہے وہ غلط نگہی ان کی، جس کی بنا پہ یہ پھر اس رزق کی تقسیم اس طرح سے نہیں کرتے، مالک مان کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر وہی لفظ آ گیا ایسا بے نعمت اللہ ہے یجحدون. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ دیا ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے بلا معاوضہ ملا ہوا ہے، یہ اس سے انکار کرتے ہیں. اگلی ہی آیت ہے کہ یہ اس قسم کا انکار اور تقسیم اپنے اس معیار کے مطابق کہ مجھے سب سے زیادہ ملنا چاہیے، میں زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہوں، یہ اور اس کے بچے بے شک بھوکے مریں. کہا یہ تصور جو ہے ایسا دل باطل یؤمنون بنعمت اللہ ہم یکفرون، یہ باطل پر ایمان ہے، ایمان باطل پر. یہ تمام آیتیں آ چکی ہیں، میں بتا چکا ہوں. اسی قرآن نے ایمان قرار دیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ باہریت ہے روس کی اور چین کی یہ اشتراکیت کے اندر، اور وہ لوگ ایمان کو مانتے نہیں ہیں. ان کے ہاں بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کے ہاں بھی ایک چیز ہے جسے فیک کی حیثیت سے مانا جاتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کیپٹلزم کے اندر بھی ایک ان کے ہاں ایک بنیاد ہے ان کے نظام کی بنیاد کو اس کی آئیڈیالوجی کہتے ہیں. اسی کے اوپر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اب وہ قرآن کہتا ہے کہ باطل پر بھی ایمان ہے، حق پر بھی ایمان ہے. باطل پر ایمان تو یہ ہے کہ ہر فرد جس میں ذرا سے صلاحیت ہے وہ سب کچھ سمیٹ کے اپنے لیے رکھ لے اور اپنے اولاد کے لیے رکھ لے. حق پر ایمان یہ ہے کہ یہ سارا کچھ محنت کر کے کمائے اور ضروریات کے مطابق تقسیم کیا جائے. وہی نعمت کی بات جو آپ دیکھتے ہیں کس طرح ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ ذرا مشاہدہ کرو یہ شہد کی مکھی اور اس کا کاروبار اور یہ شہد کی کا حاصل کرنا، اکٹھا کرنا، تیار رکھنا، محفوظ رکھنا، پھر اس کی تقسیم جو کس طرح سے ہوتی ہے. پتہ ایک مثال سے تم دیکھو کیا سمجھتے ہو تم یہ کیسے ملتا ہے اس چھتے کے اندر ان مکھیوں کے. وہ جو مکھیاں باہر سے رس چوس کے آتی ہیں، حق تو ان کا ہے کہ وہ راستے میں بھوک لگے تو اڑپ کر جایا کریں. آگے بھی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ چھتے میں سارا ایک بیت المال میں اکٹھا کریں وہ سارا مال جتنا بھی. وہ نظام ہی ان کا عجیب ہے. وہ لانے والیاں اس میں جمع کرنے کے بعد چپکے سے باہر بیٹھ جاتی ہیں. وہ تقسیم کرنے والے اندر اور ہوتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ تقسیم کر کے سب کچھ خود ہڑپ کر جائیں. وہ ہر ایک کو بچے پیدا کرنے والی جو مائیں ہیں ان کو، ان کے گارجین جو ہے ان کو، ارباب نظم و نسق کو، اس کے بعد یہ جو لیبر ہے ان کے ہاں بھی اکٹھا کرنے والی ان کو، سب کو ان کی ضروریات کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے جو کچھ وہاں جمع ہوتا ہے. یہ مثال دی قرآن نے کہ ان نمائے خداوندی کا حاصل کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، پھر ان کی تقسیم جو ہے، کہا ایک مثال سے دیکھ لیجیے فطرت کی روح سے جو ہوتا ہے. اور اسی کے متعلق کہا کہ فیہ شفاء للناس. اس نظام کے اندر انسانوں کے نئے انسانی کے روگ جتنے ہیں بنیادی ان کے لیے یہ چیز شفا ہے، یہ نظام شفا ہے. یہ سارے امراض، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے روگ اس لیے ہیں کہ انسانوں نے اس طریقے عمل کو چھوڑ دیا ہوا. ہر مکھی کے ہاتھ میں جو کچھ آ جاتا ہے وہ اس کو غصب کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور باقی مکھیاں بھوکی کیوں نہ مر جائے. یہ نظام باطل کا نظام ہے. کہا یہ نہیں ہے اس کے اندر. اس نظام کے اندر نو انسانی کی بیماریوں کی شفا ہے، یاد رکھو. اب اسی کو وہ پھر اور مثالیں دیے چلا جا رہا ہے.
یہ سابقہ آیات میں یہی چیز مسلسل چلے آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کیا عجیب و غریب چیز ہے یہ. بظاہر یہ صورت نظر آتی ہے سورہ نحل، جناب شاید کی مکیوں کا نام کے نام سے یہ صورت ہے. چلے جا رہے ہیں ہم جواب کی خاطر کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کیا حقائق اس کے اندر آ رہے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک تو وہ جماعت ہوگی جو ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھے گی، وہ اس نظام کو علی وجہ البصیرت اپنی کوششوں سے قائم کرے گی، پہلے اپنے اندر اور پھر اس کو ذرا آگے پھیلا کر معاشرے کے اندر، پھر اور آگے پھیلا کے اقوام کے اندر، حتیٰ کہ یہ عالمگیر انسانیت کا نظام بنے گا. اب یہ نظر آتا ہے کہ ایک تو یہی کہ ایک جماعت ہی اگر تیار ہو تو پھر بھی یہ اتنا زیادہ پھیلانا، اور اگر وہ جماعت بھی بظاہر نہ نظر آئے ہمیں کہیں تو اس صورت میں پھر کیا ہو، تو پھر یہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. یہ مقام بھی بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں کہ حق محتاج ہو جائے انسانوں کی کوشش کا، کہ وہی اس کو لے کے اٹھیں تو یہ نافذ العمل ہو، اور اگر وہ یہ اس کو چھوڑ دیں تو پھر یہ سارا کاروبار جو ہے معطل ہو کے رہ جائے. تو کہتا ہے کہ غلط ہے. جس طرح فطرت کا کاروبار انسانوں کے دست و بازو کا محتاج نہیں، یہ بھی ان کا محتاج نہیں. واللہ غنی عن العالمین کہا، لیکن فرق ایک ہوتا ہے ضرور. جب انسان اس کو لے کر نہیں اٹھتے، کوئی جماعت ایسی نہیں تیار ہوتی جو اس کو اپنے دست و بازو سے غالب کرے اور نافذ کرے، تو پھر ہمارا یہ کائناتی پروگرام ہے خدا کا، یہ اس کی روح سے آہستہ آہستہ بتدریج بروئے کار آتا چلا جاتا ہے بتدریج. تو کہتا ہے کہ فرق یہ ہے کہ اس طرح سے اس کے بروئے کار آنے میں وقت بڑا لگتا ہے، کیونکہ خدا کا ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا، 50,000 ہزار سال کا ہوتا ہے. اگر یہ انقلاب خدا کے حساب سے ایک دن میں بھی بروئے کار آ جائے تو تمہارے حساب سے 1000 سال لگ جائے گا اس کے اندر. اور وہ جو میں کہا کرتا ہوں اس میں یہی سمجھانے کے لیے کہ خدا کو جلدی اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے مرنا نہیں. جوانی کے زمانے میں جیسے یہ کہا کرتے ہیں کہ میاں ٹھیک ہے وہ اختیار کرو، تو وہ کہا کر لیں گے صاحب بتیری عمر پہ ہوئی ہے، یہ تو پھر بتیری عمر پہ ہوئی ہے، دیکھیے اور رکائی نہیں ہوتی ہے. اور جب یہ آخری دن آنے لگتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کتنی جلدی جلدی آدمی کرتا ہے. یہ جو ہے نا موت کا احساس، اس کی روح سے انسان یہ چیزیں تیزی سے کرتا ہے، کوشش سے جلدی جلدی کرتا ہے. کس انداز سے یہ شخص بات کیا جاتا تھا، ڈاکٹر صاحب حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. وہ یہ ہے چیز. تو وہ جو ایک ایک دن ہزار ہزار سال کرنا اللہ میاں کا، وہ اس لیے ہے کہ وہ الحی لا یموت، ہمیشہ زندہ رہے، مرنا نہیں ہے اس میں. تو کہتا یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ بات ہو کہ صاحب تم نے تو نہیں مرنا، تمہارا دن ہزار ہزار سال کا ہوا، 50,000 سال کا بھی ہو جائے، کروڑ 1000 سال کا بھی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جس نے مرنا ہی نہیں اس کی زندگی میں تو ہو جائے کرنا. کہتا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ہمارے حساب و شمار سے نہیں، تمہارے حساب و شمار سے ہو، تو پھر تم اس کے لیے اٹھ کے کچھ کوشش کرو. ہماری کائناتی قوتیں تمہارے ہمساز ہوں گی، تمہاری قوتیں انہیں تمہارے حساب و شمار سے جو دن ہوتا ہے اس دن میں لے آئیں گی. بس یہ فرق پڑتا ہے. ورنہ حق کا نظام یا حق کا جو نظام ہے وہ تو چلا آ رہا ہے اس کائنات کے اندر. فرق اتنا پڑتا ہے کہ اس میں دیر بڑی لگتی ہے، اور اس میں وہی کام جو 1000 برس میں ہونا ہوتا ہے وہ چند دنوں کے اندر ہو جاتا ہے. یہ جماعت جب اٹھتی ہے اس کام کے لیے تو وہ جو بدر کے میدان کی آیتیں ہیں کہ وہاں جانے کے بعد خدا نے یہ کہا کہ میدان جنگ میں بظاہر تمہارے ہاتھوں سے تیر نکل رہے تھے. یہ بات نہیں تھی ہاتھ تمہارے تھے تیر ہمارے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟
جب انسانوں کی کمانوں سے یہ تیر نہیں نکلتا تو اس وقت بھی یہ تیر جو ہے بیکار نہیں کہیں ہوتا. اس کی رفتار ایسی ہوتی ہے کہ 1000 برس میں ایک دن کی رفتار یہ چلتا ہے. اور جب یہ انسانی کمان کے اندر جب کمان محمد یہ بھی تو غالب نہیں کہا تھا، جب یہ تیر بکمان محمد نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ فیصلے دنوں کے اندر تمہارے حساب و شمار سے قرآن کہتا ہے دن تو اس کے لیے بھی لفظ ہے تمہارے ہاں، یوم تو تم بھی کہتے ہو، لیکن پھر وہ تمہارے حساب و شمار سے نہیں ہوتا رہا. وہ جو 6-7 سال کے عرصے کے اندر اتنا عظیم انقلاب آ گیا سامنے، وہ اسی لیے آ گیا کہ انسانوں کے دست و بازو جو تھے وہ اس خدا کے پروگرام کا ہم ساز یا رفیق بنا. چند سالوں کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو گیا، اور جب پھر وہ دست و بازو انسانوں کے جو تھے پیچھے ہٹ گئے تو اس نظام نے، اس حق نے پھر اپنی رفتار سے چلنا شروع کر دیا. یہ جو ہے انسانوں کی محنت کے الگ، یہ اس کا خود بروئے کار آنا یا آگے بڑھتے چلے جانا غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ، اسے میں کائناتی قوتیں کہتا ہوں، ملائکہ بھی انہیں کہا جاتا ہے. بہرحال زمانے کے تقاضے بھی اس کا نام ہوتا ہے. یہ اصطلاحات ہیں جن سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے. بات یہی ہے کہ پھر یہ خدا کا قانون، خدا کے حساب و شمار سے کائناتی قوتوں کے زور سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب پچھلی آیات میں اس چیزوں کو قرآن نے سمجھانا شروع کیا. کہا یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نظام تمہاری زندگی میں، تمہارے سامنے، تمہارے حساب و شمار کے دنوں کے اعتبار سے بروئے کار آ جائے، متشکل ہو جائے، اٹھو اس کے کرنے کے لیے. اور اگر یہ بات نہیں ہے، اب آیت 77 آئی جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے. دیکھیے عزیزان من کیا عجیب چیزیں قرآن کہہ جاتا ہے. کہا اگر یہ نہیں ہے تو وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم تو صرف مشہود چیزیں دیکھ سکتے ہو، مری اور محسوس جو تمہارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر وہ کچھ جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے ہم اسے جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ 1000 برس سے انسانوں کی جماعت نہیں کوئی اٹھی کہ جو اس حق کے علم کو لے کے سامنے آئے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حق اب معطل ہو کے بیٹھ گیا، بیکار ہو کے بیٹھ گیا، بلکہ قرآن کے الفاظ میں یہ ہے کہ خدا کو تم نے شکست دے رکھی ہے. غلط نظام کے قائم کرنے والوں کو وہ یہ کہتا ہے خدا کہ تم سمجھے بیٹھے ہو کہ تم نے خدا کو شکست دے رکھی ہے. شکست نہیں دے رکھی، ذرا رفتار جو ہے اس کی وہ کائناتی رفتار ہو گئی. تم نہیں جانتے کہ یہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے غیر محسوس طور پر کائناتی قوتوں کے سہارے، اس کے کائناتی نظام کی روح سے یہ کس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، پختہ ہو رہی ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. للہ غیب السماوات والارض، یہ چیز تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے. کائنات کس طرح مصروف کار ہے تمہارے ان کاموں کے لیے، تمہاری نگاہیں اسے نہیں دیکھ رہی، خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ چیز. یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے عزیزان من. ابھی تک انسان کی نگاہیں یہاں تک نہیں پہنچ پائیں. اس کائنات کے اندر طبی طور پر فزیکلی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تحقیق و تفتیش تو انسانوں نے بڑی حد تک کی ہے. بڑی حد تک تو خیر ابھی کیا کہنا چاہیے، یہ کائنات تو ایک ناپیدا کنات بحر ہے. اس لیے اس میں بھی ابھی وہ نیوٹن کے الفاظ میں ہم تو علم کے سمندر کے کنارے چھوٹی چھوٹی وہ گیٹیاں اور پتھر چن رہے ہیں. نیوٹن جیسا ایک سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ علم کے سمندر کے کنارے ہم تو بھونگے اور یہ سپیاں جو ہیں ان کے چننے کے اندر مصروف ہیں. تو کائنات کا سمندر تو پوچھئے نہیں کہاں گیا. لیکن بہرحال جو کچھ بھی کیا ہے اب تک علم انسانی نے، کائنات میں جو چیزیں طبی طور پر فزیکلی کار فرما ہو رہی ہیں ان کے متعلق تو اس نے علم حاصل کیا ہے. اس کائنات کے اندر حق کے نظام کی تشکیل کے لیے غیر مرئی طور پر کیا ہوتا ہے اس تک ابھی
انسان کی نگاہ نہیں پہنچی. اور قرآن کریم کا یہ اعجاز عزیزان مان کہ وہ آج کے دور میں ہی نہیں، اس دور میں ابھی جس زمانے کو بھی ڈارک ایجز کہتے ہیں، اس زمانے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ یاد رکھو یہ کائناتی نظام جو ہے وہ اس لیے سرگرم عمل ہے. سنیے کس لیے سرگرم عمل. 53/31 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. کاہے کے لیے سرگرم عمل ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. تاکہ وہ انسان جو ناہمواریاں پھیلاتے چلے جاتے ہیں، غلط قسم کے نظام قائم کرتے ہیں، ان کا انجام، ان کے نتائج بھی بروئے کار آئے، اور جو انسان ہمواریاں اور احسانات پھیلانے والا نظام کام کرتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں ان کا بدلہ بھی سامنے آ جائے. کائنات کی مشینری سرگرم عمل ہے اس مقصد کے لیے. انسانی ذہن ابھی تک ادھر نہیں آیا. انہوں نے جو کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلوم کے قوانین کو اسٹڈی کیا ہے وہ تبھی زندگی تک تو کیا ہے. یہ تو کیا ہے کہ انسان اگر سنکھیا کھا لے تو اس کا جسم کے اندر کیا اثر ہوتا ہے اور رد عمل کیا ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اب تک. ابھی تک اس پہ نگاہ اس کی نہیں گئی کہ اگر وہ حرام کا مال کھا لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. بظاہر ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. پولیس پکڑ لے پھر تو کچھ ہوتا ہے، عدالت سے سزا ملے پھر بھی کچھ ہوتا ہے. اگر قانونی ایسے بن جائیں کہ جس میں حرام حلال کی تمیز ہی اٹھ جائے، معاشرہ ہی ایسا قائم آ جائے کہ جس میں یہ خیال ہی باقی نہ رہے یا ڈیٹیکشن ہی نہ ہو، رشوت ہی عام ہونی شروع ہو جائے، تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوتی، کہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. قرآن کہتا ہے یہ غلط نگہی ہے تمہاری. یہ سارا نظام تو تمہارا اپنا تمدنی نظام ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر تم اپنا تمدنی نظام اس قسم کا قائم کر لو کہ حق کے خلاف جانے کا کوئی نتیجہ ہی بظاہر مرتب نہ ہو تو پھر حق بیکار ہو کے بیٹھ جائے گا، تم خدا کو شکست دے دو گے. غلط ہے. ہمارا یہ کارگاہ کائنات اس کی مشینری اس لیے چل رہی ہے کہ حرام کی کمائی حاصل کرنے والے کا نتیجہ بھی برآمد ہو گیا. بس یہی سارا فرق. اس شکل میں یہ چیز کام کر رہی ہے. میں نے کہا کہ ابھی تک انسانی علم ابھی اس طرف آیا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ یہ کائناتی مشینری ہماری جو ہے وہ اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے، وہ یہ کچھ کرتی ہے. یہ چیز یہ ٹھیک ہے. یونان کے فلاسفر جو تھے ان کی نگاہ میں تو یہ بات آئی تھی. معلوم نہیں کہ وہی ان کی نگاہ کا ذرا سا پھیر تھا یا جو آگے منتقل ہوا ہے وہ ان کا فلسفہ، اس میں کہیں غلطی ہے، تھوڑی سی غلطی اس کے اندر ان کو لگ گئی. آپ نے یہ گردش افلاک کی اصطلاح تو سنی ہوگی، ہمارے یہاں چلی آتی ہے، اگرچہ بعد میں آ کے یہ محض شاعروں کے ہاں رہ گئی، لیکن بات تو کچھ ایسی ہے نا کہ جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی وہاں کوئی بات ایسی تھی. افلاک کی گردش، ہم سے کیا تعلق اس کا؟ لیکن آپ نے دیکھا تصور یہ تھا کہ انسانوں کے مقدرات جو ہیں وہ گردش و افلاک سے وابستہ ہیں. آگے بات یہ چلی کہ ہر فرد جو ہے اس کی قسمت کا ایک ستارہ ہوتا ہے، اس کی قسمت اس سے وابستہ ہوتی ہے. یہ ہے جہاں وہ غلطی لگی، انہیں لگی یا بعد میں جنہوں نے بات کو سمجھا انہیں غلطی لگی. یہاں بہرحال غلطی لگی ان کو کہ انہوں نے افراد کے متعلق یہ بات قائم کر لی کہ ہر فرد کی قسمت جو ہے وہ اس کے ستارے سے وابستہ ہوتی ہے، یہ اس کا مقدر کہلاتی ہے. فرد کی بات یہ نہیں تھی، ان کی سمجھ میں آئی تھی بات یا نہیں. قرآن نے بہرحال یہ سمجھایا تھا کہ بات فرد کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حق کا نظام یا باطل کے نظام اس کے متعلق یہ کارگاہ کائنات بھی سرگرم عمل ہے. نتائج مرتب کرنے کے لیے افراد کا نہیں،
نظام یا انسانوں کے اعمال کے نتائج مرتب کرنے کے لیے کچھ ہاتھ ہے اس کائناتی مشینری. جب انسان اس کے لیے بروئے کار اس کو لانے کے لیے سرگرم عمل نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ مشینری بہرحال اپنا کام کیے چلا جا رہی ہے. اس معنی میں اگر آپ لیں گے تو گردش اخلاق ایک معنی رکھے. یہی چیز تھی، اگر اس کو سمجھ لیں تو شاید بات سمجھ میں آئے کہ غالب نے یہی کہا تھا. وہ تو پہلے اس نے فارسی میں کہا کہ نو آسماں بگردش و ماں درمیانہ ایم غالب دیگر مپرس کے برما کی میرا بات. ایک چھوٹا سا یہ انسان، ایک فرد، ایک گیہوں کا چھوٹا سا دانہ، یہ 9 آسمانوں کی، یہ 9 آسمان ان کے یہاں پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ آسمان 9 ہیں. 9 آسمانوں کی چکی کے اتنے بڑے پور جسے کہتے ہیں پتھر، اس میں میرے جیسا ایک فرد گیہوں کا دانہ، آپ سوچئے کہ وہ چکی چل رہی ہو اس زور و شور سے اور اس میں پھنسا ہوا ہو یہ ایک دانہ پہ ہم پہ پھر کیا بیتے گی، پوچھیے ہی نہیں. ہے نا وہ چیز گردش اخلاق کے ساتھ اتنی سی بات واسطہ. یا وہ آخری زمانے کی مایوسی میں جہاں وہ آیا کہ رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں، یہاں 7 کا آسمان، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود عاجز ہو کے بیٹھ جاتا ہے مایوس ہو کر اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے 9 یا 7 آسمان کی گردش کی تلاطم خیزیوں میں اپنی کشتی کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ تصور کہ یہ کائناتی مشینری بھی اثر انداز ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر نتائج مرتب کرنے میں، یہ تھا کبھی ذہن انسانی میں. ہو سکتا ہے کہ اس دور میں یہ بھی کسی پیغمبر کی دی ہوئی وحی کی روح سے ہی خیال آیا ہو، اور بعد میں انسانوں کے خیالات نے جب اس میں آمیزش کی تو وہ حق سے ذرا ہٹ کے دوسرے راستے پہ پڑ گیا. قرآن نے آ کے اس چیز کو پھر یہ کہا، ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی اور دیگر مقامات میں بھی ہیں اس قسم کی آیتیں، کہ یہ کائناتی مشینری بھی اس کام میں لیے مصروف عمل ہے کہ وہ جو خدا کا مقرر کیا ہوا حق ہے اس حق کو یہ بروئے کار لائے اور اس کے خلاف جانے والی طاقتیں جو ہیں ان کو یہ شکست دے، ان کو یہ عاجز کر کے رکھ دے. یہ ہے وہ چیز جو اس نے کہا تھا کہ وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہا گیا ان سے قریش سے یا اس دور کی یہ جتنے کیسر و کسرا کی ساری وہ سلطنتیں، وہ تہذیبیں کیوں کہیے، وہ فلسفے کہ جن کی روح سے نظام سرمایہ داری کو ہی عین حق و صداقت کا نظام کہا جاتا تھا، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ اس نظام کو الٹنے والی کوئی طاقت ابھی بروئے کار نہیں ہے، لیکن للہ غیب السماوات والارض، ارض و سما کی مشینری کس طرح سے سرگرم عمل ہے تم نہیں اس کے متعلق جانتے، خدا کی نگاہیں اس کے متعلق جانتی ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے مشینری چل رہی ہے، کیسے اس کے قریب آ رہی ہے اس نظام کے باہر آنے کے. اور یہ باہر آنے کی بات جو ہے میں ابھی عرض کرتا ہوں. سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ، داستان ہے صاحب ضرب کلیم اور نظام فرعونیت کے باہمی تصادم، ٹکراؤ. جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی مقامات میں نے عرض کیا ہے، باطل کے نظام کے 3 بین گوشے ہوتے ہیں. ملوکیت کی فرعونیت جسے کہا جاتا ہے، استبداد فرعونیت یا ملوکیت، مذہبی پیشوائیت کی ابلا فریبیاں، اور نظام سرمایہ داری کی جسے قارونیت کہا جاتا ہے، خون آشامیاں. یہ 3 ہی بڑی بڑی لانتیں ہیں جو نوع انسانی کے اوپر مسلط کری جاتی ہیں. یہ دور ایک ایسا آیا جسے دور بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں یا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ یہ تینوں لانتیں اس کے بعد کے یہ تینوں فولادی شکنجے اس معصوم اور مظلوم اور مقہور قوم کے اوپر کابوس کی طرح سوار تھے. فرعون ضرب المثل ہے ملوکیت کی قہرمانیت کا، حامان نمائندہ ہے مذہبی پیشوائیت کی ابلا فریبیوں کا، اور قارون نظام سرمایہ داری کی خون آسانیوں کا ترجمان. یہ تینوں وجہ وقت جمع ہے اس دور کے اندر. اس سے آپ اندازہ لگائیے
کہ جب صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب ضرب کلیم تو آگے چل کے بات آئے گی، وہ روغڑ چلانے والا جو اس صحرا میں صحرائے سینا میں سردیوں کی ٹھنڈی رات میں صحرا کے اندر اس کو رات آ گئی، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، کچھ ساتھ ساتھی 2 4 بھی ہوں گے، لیکن بہرحال بیوی بچوں کا ذکر آتا ہے، وہ ساتھ ہیں، سردی شدت کی ہے، اس کا آگ کا سامان بھی نہیں ہے، کہیں دور سے آگ کا شعلہ نظر آتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ تم یہاں ٹھہرو، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ نظر آتا، تم یہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں، وہاں کہیں نظر آتا ہے، آگ سے نظر آتا ہے نا کہ انسان کہیں وہاں ہوگا، آگ تو انسان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہے، میں جاتا ہوں آگ بھی وہاں سے لاتا ہوں اور کچھ پتہ نشان بھی پوچھ کے آتا ہوں کہ کدھر ہے راستہ، کہاں جائے، راستہ بھی بھولے ہوئے ہیں، ہاں راستہ بھی بھولے ہوئے نہیں، راستے کی تلاش میں سرگرداں، وجدہ کدالن فہدا، جو قرآن نے کہا ہے نبی کے متعلق کہ نبی نبوت سے پیش ہے راستے کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تو بات وہاں آئے گی، بڑی عجیب و غریب داستان ہے عزیزان من، جب آئے گی تو آپ دیکھیں گے۔ بہرحال یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے بات یہاں اس سے متعلق بات اتنی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ ہم نے تمہیں اپنے ایک مقصد کے لیے چن لیا ہے، خدا کا ایک کام ہے جس کے لیے اسے تلاش ہے کسی، اور اسے چن لیا ہے اس کام کے لیے، یہ ہے جسے اصطفیٰ اور یہ ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا اپنے ایک کام کے لیے چنتا ہے کسی فرد کو۔ اور بڑی حسین دلچسپ وہ گفتگو عزیزان من جو طور کی چوٹیوں پہ ہوئی ہے، اپنے متعلق پتہ کہا کیا فرمایا آپ نے، یہ بندہ حقیر، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کا کام رکا ہوا ہے اس کے لیے مجھے چنا گیا ہے، ذرہ ہے نہ چیزوں تعمیر بیا بانے نگر، کیا فرما دیا آپ نے؟ میں تو یوں ہی ریوڑ چلاتے چلاتے آگ کی تلاش میں جہاں آ نکلا تھا تو مجھے کیسے چن لیا گیا؟ کہا موسیٰ تمہیں اپنے متعلق بھی پتہ نہیں ہے، ہماری نگاہ تو تمہارے اوپر اس دن تھی جب تم پیدا ہوئے اور تمہاری ماں سے کہا گیا تھا کہ بچے کی حفاظت ضروری ہے، اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ ہم تو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب ہم نے تمہیں پھر ایسا انتظام کیا کہ فرعون کے شاہی محلات کے اندر تمہاری پرورش ہو، کیونکہ اس کے ساتھ آخر میں تم نے ٹکراؤ لینا ہے، تصادم ہونا ہے، تمہیں معلوم تو ہو کہ ان کے اندرون خانہ ہوا کیا کرتا ہے، ورنہ بنی اسرائیل کی معصوم قوم کے ایک فرد کے لیے اس گلی میں سے گزرنا محال تھا کہ جائے کہ محلات کے اندر کی چیزیں ساری اس کو معلوم ہو۔ کہا پھر یہ کیا گیا موسیٰ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کیا کر رہے تھے، اور پھر یہ چیز کہ اس محلات کے اندر تمہاری زندگی تو وہی نظام ملوکیت اور سرمایہ داری کے ماحول میں پرورش پا رہی تھی، تو تم تو انقلاب تو نہیں لا رہے تھے، وہاں سے تمہیں مصر چھوڑ کے یہاں بلایا گیا کہ آؤ اب بھیڑے چراؤ، بکریاں چراؤ، کہ انقلاب عظیم برپا کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صحرائی زندگی کے اندر وہ یہ چیزیں بھی کریں۔ یہ بکری چرانا، آپ جو آج ریت جس کو کہتے ہیں، ریت تو کہتے ہیں بکریوں کو ہیں، یہ بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، جاؤ تم 10-12 برس تک یہ کچھ کرو، اور اس کے بعد یہ کہا ہے وہیں کہ یا موسیٰ ان کٹھالیوں میں سے تمہیں ہم نے گزارا تو اس طرح سے یہ لوہا فولاد بنا ہے، تم کہتے ہو صاحب کہاں میں کہاں یہ کام، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تم کو کس طرح سے تیار کرتے آ رہے تھے۔ یوں ہم نے خدا کا ہم نے اپنے کام کے لیے اس طرح سے تمہیں تیار کیا ہے۔ یہ بات شاعری ہے کہ آگ لینے کو جائیں پہ امبری مل جائے، تو امبری یوں ملا کرتی ہے، پیغمبر کو تو پہلے دن سے کٹھالیوں میں سے گزارا جاتا ہے کیا؟ ہاں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، یوں ہم نے تمہیں چنا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سنو، دل کے کانوں سے سنو، کیا ہے وہ مقصد جس کے لیے ہم کہتے ہیں کیا الفاظ ہیں اس کی میں نے کہا ہے نا، عربی سیکھ چھوڑیے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، وہ انی تو کہا جاتا ہے جہاں محبت اور پیار کی آپس کی بات ہو، میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور جہاں پھر اس کا وہ جلال آتا ہے، مقام آتا ہے مسند کے اوپر، حکمرانی کی مسند کے اوپر بیٹھ کے حکم دینے کا، تو آج تک بھی
ہم کہہ کے وہ حکم دیا جاتا ہے، ہماری عدالت میں پیش ہو، یہ جج کہتا ہے، ہم نے یہ کہا، یہ کہا جاتا ہے اننی انا اللہ۔ نظر آئے گا کہ پہلا کہ یہ نی پھر انا، لیکن میں نے کہا ہے نا کہ عجیب و غریب چیز ہے قرآن عزیزہ نے مانے، ان کے الفاظ سے یوں نہ گزر جائیے، انی تو کہا جا رہا ہے کہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی، اور کہا تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ انا اللہ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کوئی صاحب اختیار نہیں ہے جہاں کائنات میں، فاعبدنی، ہماری محکومیت اختیار کرو۔ پروگرام اس کے لیے واقعی الصلاۃ لذکری، یہ بات پھر آئے گی، صلاۃ کا نظام قائم کرو ہمارے اس قانون کو سامنے رکھنے کے لیے، اس انقلاب کو لانے کے لیے۔ اور وہ الفاظ جن کے لیے میں نے یہ سارا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہاں آتا ہے پوچھا ان الساعۃ آتیۃ، وہ انقلاب جو آج تک ضمیر کائنات کے اندر پہلو بدل رہا تھا، ہماری مشیت کا پروگرام ہے کہ وہ اب مشہود ہو کر سامنے آ جائے۔ اگلے لفظ ہیں اکاد اخفیھا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ اب غیر محسوس نہ رہے، مشہود ہو کے سامنے آ جائے۔ یہ ہے وہ ان الساعۃ آتیۃ، انقلاب تو وہ آنے والا تھا، وہ انقلاب یکلخت نہیں ہے کہ بس یوں ہی ادھر سے یوں کیا اور ادھر سے انقلاب آ گیا، وہ تو تیار ہو رہا ہوتا ہے صدیوں سے، خدا کے قانون کی رفتار کی روح سے، ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا ہو رہا تھا تیار، وہ آ کے رہے گا، آتیۃ، وہ آ کے رہے گا، آنے والا ہے وہ۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس سے پیشتر وہ غیر محسوس تھا، اکاد اخفیھا، اب ہمارے پروگرام میں یہ بات ہے، ہم نے اب یہ چاہا یہ ہے کہ وہ محسوس طور پر سامنے آ جائے۔ کیا ہے وہ انقلاب؟ جو صدیوں سے، جیسا میں نے کہا ہے کہ ضمیر کائنات میں غیر محسوس طور پر پہلو بدل رہا تھا، اب وہ آب و تاب سے موضوع ہو کے سامنے آنے والا ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ غیر محسوس طور پر سامنے آ جائے۔ کیا ہے وہ انقلاب؟ الساعۃ کیا ہے وہ انقلاب؟ وہ یہ ہے، کاہے کے لیے وہ انقلاب آئے گا؟ کہا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر فرد کو اس کی محنت کا صلہ ملے، کوئی اس کو جج کرنے والا، کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرنے والا دنیا میں باقی نہ رہے۔ یہ ہے انقلاب۔ دیکھ رہے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، کیا چیزیں ہیں یہ ہے قرآن عزیزہ نے من، انقلاب آ کر رہے گا۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ فرعون با ہما شان قہرمانیت، وہ حامان کے قرآن کہتا ہے اس کے جنود تھے، لشکر تھے اپنے، اور تاریخ دیکھیے بادشاہ سے زیادہ صاحب اقتدار یہ مذہبی پیشوائیت ہوا کرتی، اور قارون تو آج تک میں نے کہا ضرب المثل ہے فرعون کی طرف۔ ان کے ہیتا تصور میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ یہ نقشہ بدل جائے گا، یہ تختہ ہی اڑ جائے گا، نہ انجن، نہ مانند، نہ انجینئر، نہ فرعون رہے گا، نہ حامان رہے گا، نہ قارون رہے گا۔ اللہ اکبر، ان کے ہیتا تصور میں بھی آ سکتا تھا یہ کہ یہ ہو جائے گا۔ کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ، یہ آ کے رہے گا، اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے آج فیصلہ کیا آ کے رہے گا، یہ تو غیر محسوس طور پر ہوتا چلا آ رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا ہے جسے بچے کی پیدائش کا وقت کہہ لیجیے، وہ ایک ہی سانس کے اندر تو نہیں ہوتا کہ وہ بچہ رحم مادر میں پھر نہ ہونے کے بعد بچہ بھی بن جائے اور پھر اسی وقت پیدا ہو جائے، وہ تو بہت عرصہ پہلے سے بچہ بننا شروع ہوا ہوتا ہے۔ اکاد اخفیھا، عجیب الفاظ، جو اس سے بیشتر مخفی تھا، ہم نے کہا یہ ہے کہ وہ مشہود ہو جائے، اس لیے تمہیں بلایا، کہے کے لیے لتجزا کل نفس بما تسعی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پروگرام عزیزہ نمان انقلابوں کے لیے۔ جب کوئی جماعت اس کے لیے نہیں ہوتی، کوئی فرد اٹھتا نہیں ہے، تو وہ پھر یہ کائناتی مشینری جو ہے وہ کار فرما اس کے لیے ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ باطل کے کام کرنے والے نظام قائم کرنے والوں کی نگاہیں وہاں نہیں پہنچتی، ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑا جو ہم نے سامان کر رکھا ہے اپنی حفاظت کا،
اتنا مستحکم بنا رکھا ہے اپنے ہم نے نظام کو، جہاں جہاں کوئی تھوڑی تھوڑی سی بھی کسر نظر آتی ہے ساتھ کے ساتھ یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ یہ عمارت بھی ڈھہ جائے گی، ان کے ذہن میں بھی نہیں یہ چیز آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر جب وہ تباہی آتی ہے تو ان مقامات سے آتی ہے من حیث لا یشعرون، جو ان کے اہل شعور میں بھی نہیں ہوتا کہاں سے یہ آ گئی، وہ اسی وقت نہیں کہیں سے آ جاتی، وہ تو اس کی بنیاد میں صورت خرابی کی ہوتی، یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اکاد اخفی ہے، اب ہم نے کہا ہماری نصیحت اس مقام پہ آ گیا ہے یہ پروگرام ہمارا کہ اب یہ ابھر کر باہر آ جائے، لاوا پھوٹ رہے، اب یہ آ جائیے پھر سورہ نحل کی آیت 77 کے اوپر جہاں سے آغاز ہوا ہے آج، وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کائنات کے پردوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ قریش، یہ یہود، یہ نصارہ، تینوں قوتیں ہیں موجود، قریش ملوکیت کی قوت، یہ یہود سرمایہ داری کی قوت، نصارہ ان کے احبار اور رہبان مذہب سے بھی آگے زیادہ بڑی ہوئی سڑی ہوئی قوت شکل جسے رہبانیت یا تصوف کہتے ہیں، یہ تھے سرم کے اندر تینوں، ہم دیکھ رہے۔ اور اگلی آیت اگلے الفاظ عزیزان من، ابھی میں نے کہا تھا نا کہ الساعۃ آنے والی ہے، میں نے کہا نا کہ ہم نے تو جب مذہب میں آ گیا دین کو چھوڑ کے تو ان الفاظ کو ہم نے قیامت پہ اٹھا رکھا، الساعۃ کے معنی میں قیامت ہی ہم نے کیا ہوا، وہ جو مرنے کے بعد چیز رکھا ہے وہ تو برحق ہے، وہ تو علم کی، یہ قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ یہ اسی کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں، ہر انقلاب کے لیے یہ چیز کہا گا ما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، یہ جو غیر محسوس طور پہ یہ ہوتا ہے اس میں تو 50,000 سال، ہزار سال ہم نے کہا لگتا ہے، لیکن جب یہ تک جاتا ہے اور باہر آنے کے وقت ہوتا ہے تو وہ تو آنکھ جھپکنے کے لمحے میں باہر آ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی۔ کیا ہوا کہ اتنا لمبا عرصہ پہلے لگا، باہر آنے لگا تو بغتتاً وہ قرآن کہتا آ جاتا ہے، کہا اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں ہر شے کے لیے، ہم نے قانون بنا رکھا ہے ہر شے کے لیے کہ بچہ ابتدائی نطفے سے لے کے انتہائی شکل تک کے لیے اتنا وقت لے گا، بیج پھل بننے تک کے لیے اتنا وقت لے گا، بڑا غیر محسوس ہوتا ہے یہ وقت جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس دوران میں، لیکن جب وہ ساتھ آ جاتی ہے کہ جب وہ مخفی مشہود ہو جائے تو کہتا ہے وہ تو پھر آنکھ جھپکنے کے لمحے میں بات آ جاتی ہے۔ یہ جو ہماری نگاہیں انقلاب کو اس وقت دیکھتی ہیں جب وہ اس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن وہ ارباب بصیرت، ارباب علم، بالخصوص جن کی نگاہیں قرآن پر ہوتی ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خارے دید و احوال چمن گو، ان کے سامنے کانٹا اگر آ جائے کسی باغ کا تو وہ سارے باغ کے متعلق بتا دیتے ہیں کہ وہاں کیا ہو۔ یہی وہ چیز ہے قرآنی بصیرت، اس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں۔ یاد رکھیے گا آئینہ ادراک کہا ہے اس نے، فکر کی چیز ہے یہ، عقل و بصیرت کی چیز ہے، ادراک اسے کہتے ہیں جو محسوس علم ہو، باطنی علم نہیں ہے یہ کہہ رہا، کسی وحی کی بنا پہ نہیں کہہ رہا، حضرت صاحب نہیں بنا ہے یہ شخص، میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ قرآن پہ نگاہ ہو اور عقل و بصیرت سے انسان کام لے تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو ابھی آنے والا حادثہ ہوتا ہے وہی انقلاب کے پہلو بدل رہا ہوتا ہے، نظام کائنات میں یہ کائنات کے پردوں کے پیچھے اس کی نگاہیں اس کو ڈھانپ لیتی، قرآن پہ نگاہ ہونی چاہیے، انسانی علوم جس سطح پہ پہنچے ہیں وہ اس کے سامنے ہونی چاہیے، تو پھر یہ چیزیں ڈھانپ لیتا ہے انسان۔ یہی وہ چیز تھی جس کے متعلق جب 1917 میں یہ نظام سرمایہ داری کے الٹنے کے بعد، الٹنے کی وہ جو سیو کاوش ہو رہی تھی، رشیا کا انقلاب آیا ہے، تو اس وقت کے اس انقلاب کو تو عام طور پر ایک سیاسی سا ہی انقلاب سمجھا گیا تھا۔ اس شخص نے اس وقت یہ چیز کہی تھی، ضرب کلیم میرے سامنے، کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم
بے سود نہیں روس کی یہ گرمی ہے رفتار. انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. دیکھا کہ جو اندر اندر چھپا رکھا تھا کھلتے نظر آتے ہیں, ہے نا قرآن کے الفاظ کے ترجمے. قرآن میں ہوتا زانا مرد و مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت و کردار. اور اس نے کہا یہ ہے کہ جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک. قرآن کا یہ نظام تھا نا, یہ سلونا کا ماذا ينفقون قل العفو. یہ کہتے ہیں کہ کتنا دوسروں کے لیے دیا جائے گا, کہا جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ سارے کا سارا. یہ ہے نا قرآن کا نظام. جس زمانے میں انسانوں کی قوت بازو کائناتی قوتوں کے ساتھ رفیق و ہمساز ہوئی, 6-7 سال کے عرصے کے اندر یہ نظام قائم ہو گیا. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر جب یہ چیز یہ نظام نہ رہا, بظاہر نظر آیا, وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام چند سالوں کے لیے چلا تھا, تو اس کے بعد پھر یہ ناکام ہو گیا. وہی اسلام ناکام ہو سکتا, اس کی رفتار جو تھی وہ بدل گئی. اور رفتار کے بدلنے کے ساتھ ہی ہماری نگاہیں جو تھی محسوسات کی خوبصورت وہ پہچان نہ سکی. کسی گھڑی سے اگر آپ کے یہاں سیکنڈ اور منٹ کی سوئی گم ہو گئی ہو اور صرف گھنٹے کی سوئی اس میں باقی ہو, رکھ چھوڑیے سامنے اسے, آپ کی نگاہ بھانپ بھی سکتی ہے کہ یہ چل رہی ہے یا کھڑی ہوئی ہے. یہ دیکھنے کے لیے چل رہی ہے, کان سے لگانا پڑتا ہے, ٹک ٹک سے وہ پتہ لگتا ہے. حالانکہ وہ سوئی اس وقت بھی چل رہی ہوتی ہے, گھنٹے کی سوئی جو ہے. رفتار اتنی اس کی سست ہو جاتی ہے کہ نگاہ میں محسوس طور پر وہ آتی نہیں ہے. یہ جو اس دور کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسلام ناکام ہو گیا, اس کے معنی ہے یہ کہنا کہ گھڑی پھر ٹھہر گئی, رک گئی. گھڑی رکی نہیں تھی. انسانی نقل و حرکت بھی یہ سوئیاں تھیں, منٹ اور سیکنڈ تھیں, یہ نہیں تھی. کائناتی قوت کی گھنٹے کی سوئی تو اسی طرح محسوس تھی. اسے دیکھنے کے لیے کسی گھڑی ساز کی نگاہ کی ضرورت تھی, جو اس نے کہا کہ جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار عطا دو ہوئی ہے. اس کی یہ ہیں وہ لوگ جو قرآن کی بصیرت رکھتے ہیں, علوم انسانی پہ نگاہیں ہیں, کہ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بنیاد حق کے نظام کی جو قرآن نے دی تھی, بتدریج یہ 1300 سال اس کو ہو گئے, آہستہ آہستہ اندر ہی اندر یہ تکتے ہوئے. تو کہا کہ شاید وہ دور اب آ گیا ہے کہ یہ نمودار ہو کر باہر آئے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر واو هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا بات ہے یہ آخری فکرے کی. ارے یہ بھی سب کچھ جو ہمارا پیدا نشست کا قانون ہے یہ اسی کے مطابق ہو رہا ہے, بس رفتار میں ہی فرق تھا. تو کہا کہ یہ چیز انہیں بتا دیجیے. اگر انہیں یہ انقلابات نظر نہیں آتے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انقلاب کوئی ہوگا ہی نہیں. ہماری کائناتی قوتیں مصروف کار ہیں, ہماری نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں, اور یہ تو جب آئے گا تو یوں آنکھ کے جھپکنے میں سامنے آ جائے گا. قوموں کی تاریخ میں عزیزہ نے من 6-7 سال کا عرصہ آنکھ جھپکنے کا عرصہ نہیں تو اور کیا ہے یہ. یا خدا کے پروگرام کی رفتار جو ہے 50,000 سال کا ایک دن, اس میں یہ 6-7 سال حضور کی حضرت طیبہ کے ہے جس میں یہ انقلاب یوں رونما ہوا تھا. آنکھ کا جھپکنا نہیں تو اور کیا ہے. اتنے میں رونما ہو رہا کرتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہا یہ ہے. پھر قرآن اپنے انداز کے مطابق آ گیا سمجھانے کے لیے. کہا یہ چیز کہ انقلاب کا بیج بہت پہلے بویا جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ نشو و نما پا رہا ہوتا ہے. پھر جب اس میں وہ پختگی آ جاتی ہے تو پھر وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے مشہور شکل میں آ جاتا ہے. کہا یہ سمجھنا چاہتے ہو عظیمہ نے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ 1400 سال کے صحرا میں رہنے والے بدو کو بھی وہ سمجھاتا ہے, وہ آج کے آئنسٹائن کو بھی سمجھاتا ہے. یہاں تک لانے کے بعد کہ انقلاب کا بیج بہت پہلے بویا ہوا ہوتا ہے, غیر محسوس طور پر وہ نشو و نما پا رہا ہوتا ہے. پھر ایک دن وہ اس طرح سے نمود سے باہر آتا ہے. ان بدوؤں کو بھی سمجھانے کی بات تھی.
آج ہمیں بھی یہ سمجھانے کی بات ہے. کس طرح سمجھایا؟ کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. دیکھتے نہیں ہیں کہ رحم مادر میں جنین کی پرورش نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے. جرثومہ تولید ایسی چیز ہے کہ جسے مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. اس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. نشو و نما وہ پاتا چلا جاتا ہے. باہر کے انسان کو ایک طرف، وہ ماں جس کے رحم میں یہ نشو و نما پا رہا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے نشو و نما پا رہا ہے. نشو و نما پاتا چلا جاتا ہے. کہا پھر اتنا ہی نہیں، حیوانات کے جنین میں اور انسان کے جنین کے اندر ایک ایسا بھی مرحلہ آتا ہے جہاں ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل آتی ہے. یہ اس سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. وہی اسی طرح سے کیا ہوتا ہے وہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، علم حاصل کرنے کی قوت، حواس سننے دیکھنے تک کے لیے تو کہا حیوانات میں بھی بات یہ ہوتی ہے. والافئدہ ذہن، دماغ، فکر، مائنڈ، انٹلیکٹ، ادراک، شعور. کہا سوچو تو صحیح یہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے. یہ کائناتی قوتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہیں کچھ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. لعلکم تشکرون. یہ سب کچھ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تمہاری محنت بھرپور نتیجہ پیدا کرے. اگر سمع بصر تو ہو، فؤاد ساتھ نہ ہو، دماغ، ذہن، فکر، تو اس کے بعد اس کی محنت کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی. جسے آپ پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سمع بصر تو اس کی ہم سے بھی زیادہ تیز ہوتی. عام طور پہ یہ جینس آگے چل کے پاگل ہو جاتے ہیں. ایک یہ بھی تھیوری ہے کہ اتنی تیزی ہوتی ہے ان کے اندر ان چیزوں کی کہ برداشت نہیں کر سکتا ان کے دماغ کے خلیہ، ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. خیر بات یہ اور آگئی. سمع اور بصر تو اس میں بھی ہوتی ہے. اور جہاں تک حرکت کا تعلق ہے، کام کرنے کا تعلق ہے، تو پاگل تو تھکتا ہی نہیں کبھی. نئی جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر، ان پڑی ہوئی سڑکوں کے اندر جب یہ پگھلا ہوا تار پوش جہاں ہوتا ہے، ننگے پاؤں ننگے سے سارا دن ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پتہ پھر رہا. نہ پیاس کی، نہ بھوک کی، نہ دھوپ کی، نہ گاؤں کی، اور مسلسل حرکت، کوئی نتیجہ اس کا. آپ نے دیکھا کہ سمع اور بصر کے ساتھ والافئدہ کہا کہ کہاں لے گیا بات قرآن. تو کہا ان میں کچھ بھی تمہاری اپنی کاریگری کا کوئی حصہ ہے جو یہ کچھ ہم نے کر دیا ہے سب کچھ. اور ایک یہ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری محنت کے اندر پور نتائج پیدا کرے. کہا ادھر بھی نگاہ نہیں جاتی تو چلیے تکیے آسمان کی طرف وائلت طیرے اولم جراؤ الت طیرے مسخرات فی جو السماء. کہا ذرا سوچو تو صحیح. کوئی بھاری چیز جو ہے، ہوا سے بھاری چیز اوپر پھینکیے نیچے آتی ہے. یہ چیلیں، یہ گرد، یہ اتنے اتنے بڑے پرندے سارے ہوا سے بھاری ہوتے ہیں. کہا کبھی غور بھی تم نے کیا کہ کس طرح یہ فضائے جزے سماوی کے اندر، فضا کے اندر یہ کس طرح سے چلتے پھر رہے ہیں. ہوا سے بھاری ایک چیز ہے، ہوا کے اندر مطلب اڑتی چلی جا رہی. انہیں کے متعلق دوسری جگہ اس نے کہا کہ کلن کا جال میں تصویر و صلاۃ، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی تسبیح اور صلاۃ کو جانتا ہے. تسبیح اور صلاۃ کا علم تو عزیزان من وہ ہونا چاہیے جو خاک کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑا کے لے جائے. اور ایک ہماری صلاۃ و تسبیح ہے کہ جو کبھی اڑنے کی طاقت تھی اس میں بھی پرکینچ کر کے ہم کو خاک کی پستی میں ملا کے اس میں رکھتی ہے. ریفرنس اس کا ہے سورہ نور 24/41 کہ ان میں سے ہر ایک یہ کیوں کس طرح سے یہ آسمان کی فضا کی تہنائیوں میں اڑتے جا رہے ہیں، ہوا سے بھی بھاری. کہا یہ صلاۃ و تسبیح جانتے ہیں نا، اس لیے یہ اڑتے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا اس مردہ قوم بنی اسرائیل کو، کیا مٹی کی مورتی ہو، میں وہ تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں فضا میں اڑنے والا پرندہ بنا دیں گے. جسے ہمارے زیب داستان نے یہ کیا کہ وہ مٹی کے کچھ بنایا کرتا ہے تو ٹھیک مار دو ہندوستان کے اڑ جانا ہوں. کیا جانیں گے. قرآن بڑی بلندی فکر چاہتا ہے عزیزان مان.
عشق نبرد توشہ طلبگار مرد. ہاں کہا دیکھا تم نے پھر ان پرندوں کو کیا یہ نظام کس طرح سے اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ. کہا کہ ذرا تم ان کے پر باندھ کر اور اوپر اڑا کے بتاؤ تو صحیح, کرو تو کر. اتنا وزن کوئی کسی چیز کا اپنے ہاں یہ لے لو اور پھر ان کو آسمان کی اڑنیوں میں اڑاؤ, چھوڑو. یہی نہیں کہ وہ نیچے نہیں, یہ بھی ہو کہ پھر وہ یعنی یہ سینکڑوں میل کی رفتار ہوتی ہے 3 گھنٹے کی ان کی جس میں یہ اڑتے پھرتے ہیں. کہا یہ کرو تو ذرا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون. لقوم یؤمنون, ایمان لانے والی قوم کے لیے ان چیزوں کے اندر کتنی بڑی نشانیاں ہیں. آپ سوچو تو صحیح, یہ کس کے لیے نشانیاں تھیں؟ پرندوں کے نظام سے, پرندوں کی جو ساخت تھی, جو پرندوں کی مشینری تھی, اس سے ہوائی جہاز بنا لینا جو تھا, اس قوم کے حصے میں آیا. یہ قوم یومنون کیا ہے؟ جو قوم بھی خدا کے قوانین کی صداقتوں پہ یقین رکھتی ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے. بتا یہ ایمان قرآن کریم میں صرف وہی نہیں بلکہ وہ تو ہے ہی نہیں کہ جو کفر کا فتویٰ صادر ہو جانے سے ختم ہو جایا کرتا ہے. ایمان تو خدا کے قانون کی صداقت پر یقین کا نام ہے. اور یہ جو کائنات کے اندر طبی قوانین فزیکل لاز ہیں, یہ اگر قوانین خداوندی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ نتو تو معیار کے قانون بنائیں گے. یہ قوانین خداوندی بھی تو ہے, ان کے اوپر بھی تو ایمان کی ضرورت ہے. یہ ان قوانین کی صداقت پہ یقینی محکم ہی تو تھا. اس جرأت اور ہمت سے اس کے اندر وہ یہ چاند کی طرف جانے والا جو تھا وہ راکٹ, اس کے اندر یہ بیٹھ کے ہنستے خوشی ہوئی اڑ کے چلے گئے. تھا ایسی پہاڑیاں ڈیلتے میں آگے لقوم یؤمنون سمجھاتا چلا جاتا ہے کہ کیا کیا نظام ہے, کیا کیا نعمتیں ہیں جو ہماری طرف سے ملی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. کہا کہ یہ دیکھو تو پھر تمہارے رہنے کے لیے یہ جو تم گھر بناتے ہو, گھر کا سامان جو ہے بنیادی یہ تمہارا بنایا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں نا کہ سر ہم اینٹوں سے بناتے ہیں, پتھر سے بنا. یہ اینٹ کی مٹی جو تھی وہ کس کی بنائی ہوئی؟ یہ پتھر کہاں سے آ گیا؟ یہ اس میں لکڑی جو لگتی ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ لوہا جو لگتا ہے یہ کہاں؟ بنیاد ان چیزوں کی کیا ہے؟ یہ نعمت اللہ نہیں ہے؟ قرآن کا اندازہ الفاظ کا. سکنا کے معنی سکونت تو ہوتا ہی ہے, لیکن یہ سکنا وہ سکونت ہوتی ہے جو ساکن ہوتی ہے ایک جگہ. یہ جو ایک جگہ رہنے والا مکان ہے, کہا یہ بھی ہے, لیکن تمہاری رہائش کی یہی صورت تو نہیں ہے نا کہ مکے کے اندر مکان بنایا وہی ساری عمر گزار دی. تم تو چلتے پھرتے رہتے ہو. کہا اس کا بھی ہمیں خیال تھا. ومن جلود الانعام, یہ مواشیوں کی کھالوں سے تم پھر یہ خیمے بناتے ہو اپنے. اتنے ہلکے کہ کھانا بدوش, یہاں سے وہاں جانا ہو سارا گھر میں لیتے. کھانا بدوش اسی کو کہتے ہیں. کہتا یہ نظام کے اتنی ہلکی سی چیز تمہارے گھروں کے بنانے کے لیے یہ کہاں سے مل گئی تم؟ یہ نعمت اللہ ہے یا نہیں؟ وہ ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیے جس کی تشریح ہوتی چلی آ رہی کہ نعمت اللہ جو ہے یہ ساری من اللہ ہے. وما نعمت اللہ من اللہ. ضروریات زندگی سامان رزق کی بنیادی چیزیں جتنی بھی ہے وہ ساری خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملی ہیں. ان کی کھال سے تو یہ کچھ بنا لیتے ہو تم. پھر ان کے اوپر یہ ہم نے اون بھی ان کے اوپر ہم نے پیدا کر رکھی. گوشت کھا لیتے ہو, کھال سے کھانے بنا لیتے ہو. ومن اصواتها واوبارها واشعارها اساسا و متاعا الی حین. کتنے لفظ ہیں اون کے لیے ہی. بھیڑوں کی اون کو یہ سوف کہتے تھے. یہ کہتے ہیں یہ صوفی جس سے یہ لفظ نکلا ہے یہ وہی تھے جو اون کے کمبل پہنا کرتے تھے. اوزار ان کے یہاں اونٹوں کی اون کو کہتے تھے, اور یہ اشعار بکریوں کی اون کو کہتے تھے. عربوں کے ہاں یہی کیونکہ چیزیں ہوتی تھیں. کہا کہ بتاؤ تو صحیح, گوشت کھاتے ہو, دودھ پیتے ہو,
مر جاتا ہے یا ذبح کر لیتے ہو تو کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہو، بالوں سے یہ سارا کچھ بناتے ہو، کہو بنیادی طور پہ یہ چیزیں کہاں سے تم کو ملی؟ ساکن مکان اس کی بنیادی کی چیزیں بھی ہماری لی، یہ چلتے پھرتے ہوئے مکان وہ بھی ہم نے تمہیں دی، یہ سارے تمہارے پہننے کے کپڑے، اوڑھنے کے کمبل، یہ ساری چیزیں یہ بھی ہماری چیزیں دی ہوئی۔ اور آگے چلو، دھوپ میں جا رہے ہو، مکان بھی پیچھے تم چھوڑ آئے ہو، دھوپ بڑی ہے، وہاں کیا انتظام ہے؟ آہا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، وہاں یہ شجر سایہ دار تمہارے لیے اگا دیے کہ دھوپ زیادہ لگے تو ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جا کرے۔ یہیں سے تو وہ چیز اس نے کہی کہ سفر ہے شرط، مسافر نواز با تیرے، ہزار ہے شجر سایہ دار راہ میں ہے، مما خلق ظلالا۔ سوچتی ہوں کہ صحرائے لفظ دس میں سائے کا سامان ہے تمہارا پیدا کیا ہے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، حفاظت کے لیے پہاڑوں کے اندر غار یا جو تم تراشیدہ ان کے اندر قلعے بناتے ہو، وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، اور یہ گرمی اور سردی سے، موسم کی شدت سے بچنے کے لیے یہ کپڑے بنیادی طور پہ بتاؤ تو صحیح۔ یوں تو تم کہہ دو گے نا کہ یہ داؤد کا یہ کالونی ٹیکسٹائل کا اور یہ فلاں کے کاٹن کا، پتہ یہ کاٹن، یہ اسرار، یہ اشعار جن سے یہ بن کے کپڑے آئے ہیں، یہ نعمت اللہ میں تھے یا نہیں؟ تمہاری تو اس میں صحیح آئی ہے نا، صرف بنیادی نقطہ دیکھ کے چلے جائیے کیا کیا چیزیں کہتا چلا جاتا ہے قرآن۔ نعمت کی بات تھی نا، یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کذالک کا جو تم نے نعمت علیکم لعلکم تسلمون، دیکھتے ہو کس قدر ہم اجتماع میں نعمت کرتے چلے جاتے ہیں تمہارے، یہ قدم قدم پہ جہاں کہیں تم ہو تمہیں ایک سامان ملتا ہے زندگی کی حفاظت کے لیے، نشو و نما کے لیے، آسائش کے لیے، سرفرازی کے لیے، اور سب خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں دیا جاتا ہے؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے نظام کے سامنے سر جھکا دو۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، سوچیے تو صحیح، یہ سمجھانے کے طریقے، یہ تفاصیل، اتنی شرح بس سے یہ ساری چیزیں اونچے سے اونچے ذہن کی سطح پہ، نیچے سے نیچی ذہن کی سطح پہ سمجھائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا یہ رسول اللہ سے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس کے باوجود اگر یہ اس نظام کی طرف سے رو گردانی کرتے ہیں اور وہی کہے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جس کے ہاتھ میں آ گئی اسی کی بھینس ہے، جس کی لاٹھی ہے، اگر اس کے باوجود یہ کچھ کہتے ہیں تو رسول تمہیں ہم نے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ تم ڈنڈے کے زور سے اس نظام کو متشکل کر دو، ڈنڈے کے زور پہ یہ نظام متشکل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو دل کے اندر سے، دل کی گہرائیوں سے بات پھوٹے گی کہ یہ جتنا بھی سامان ہے دل سے سب کچھ، یہ نعمت جو ہے اس میں کوئی میری نہیں ہے، کہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس لیے اسے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی مجھے صرف کرنا چاہیے۔ اس ایمان کی بنیادوں پہ یہ نظام قائم ہو سکتا ہے، ویزا نظام ڈنڈے سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو کہہ گیا تھا وہ مارکس جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، تو میرے تصور میں آتا یہ ہے کہ نظام تو یہی ہے جو دنیا میں امن قائم کر سکے، کہ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس سمجھے، لیکن یہ قائم کیسے ہوگا یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، میں نہیں بتا سکتا، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ یہ بات تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ قائم کرنا چاہا، 4 دن بھی نہیں چل سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کمیونزم یا سوشلزم کے نظام کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تشدد کے زور پہ قائم ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ باطل ہے، رسول سے کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ سمجھاؤ پلٹی کی طرح، ایک مشرک ناسے کی طرح، 2 اور 2 4 کی طرح، کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصولوں پہ کہا کہ اس کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے تو ہم نے تمہیں ان پر لیمن بنا کے نہیں بھیجا ہے، تمہاری ان کے اوپر خورشن بنا کے نہیں بھیجا ہے، اسٹیلن بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ ڈنڈے کے ذریعے سے تم یہ کرو، ڈنڈے کے ذریعے سے کر بھی دو گے تم نہیں چل سکتا۔
یہ مانے جو کہا کہ ہم نے تمہیں ان کا دروگا بنا کے نہیں بھیجا، دروگا نہیں اس نظام کو قائم کرتا. یہ تو دل کی تبدیلی سے قائم ہوگا، نفسیاتی تبدیلی جو قرآن نے کہا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، تا وقت ہے کہ تمہاری ذہنیت میں تبدیلی نہ ہو نظام نہیں قائم ہو سکتا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر اس کے باوجود یہ اعراض برتتے ہیں، گریز کی راہیں نکالتے ہیں، پیٹ موڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں اس طرف آتے تو کچھ کوئی بات نہیں ہے. تمہارے ذمہ بات کا پہنچانا تھا، تم نے پہنچا دیا، نہایت واضح طور پہ پہنچا دیا، کوئی ابہام نہیں، التباس نہیں، کتمان نہیں، مبین واضح طور پہ تم نے پہنچا دیا. کہا ان کی یہ صورت یہ نہیں ہے کہ یہ بات اتنی مشکل تھی، اتنے بلند فلسفیانہ ایبسٹریکٹ کوئی بات تھی کہ وہ سمائی نہیں ان کے دماغ میں. بات یہ نہیں ہے، کہتا جس سطح پہ ہم نے بات یہ کہی ہے یعرفون نعمت اللہ ہے، ان میں سے ہر ایک اس کو پہچانتا ہے کہ یہ اس کے بعد کی بنائی ہوئی نہیں. کیا بات ہے دلائل کی ویزانے میں، کیا رسول. آج بھی ان سے جو خدا کی ہستی کا بھی انکار کرتے ہیں، بات یہ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ زمین جس کے اندر سے یہ ساری پیداوار نکلتی ہے، یہ ذریعہ پیدائش جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کس کا بنایا ہوا اور کس کا دیا ہوا. نام نہیں لیں گے خدا کے، اتنا تو کہیں گے نا کہ یہ سب انسانوں کا نہیں بنایا ہوا، سیدھی سی بات ہمارا نہیں بنایا ہوا. یعرفون نعمت اللہ ہے، پھر ہو گیا جاتا ہے ثم ینکرونھا. کیا لفظ ہے صاحب، اس کے باوجود یہ نکرہ کہتے ہیں عقل فریب کار کی بہانہ سازیوں کو. کہتا یہ آ جاتی ہے درمیان جو ہر فرد کے اپنے اپنے مفاد کا تحفظ چاہتی. تو اگر تم نے یہ سارا دے دیا تو کل تو میرے وقت میں کیا ہوگا، تم تمہارے بال بچوں کے لیے رکھو میاں، اپنی اپنی فکر کرو، ٹھیک ہے، اس کو وہ اپنی فکر کرے. مذہب پرست نے کہہ دیا کہ وہ یہ تو صاحب الحاد ہے، بے دینی ہے، درمیان میں خدا تو آیا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ آسا بات فرمائیے تھے، خدا کیسے آتا؟ کہتے ہیں خدا اس لیے آ رہا ہے کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. 10-10 لاکھ آدمی ایک ایک ہاتھ میں مر جاتا، دنیا کی آدھی آبادی بھوکی ہوتی. جہاں رزق ہے وہاں کیفیت یہ ہے کہ ایک طبقے کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے جو باقی دنیا کے انسانوں کے بچوں کو نہیں ملتا. یہی ہے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بات. پوچھئے ان سے تو پھر آگے شاعری شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ پھر تقسیم اللہ کی تقسیم یہی ہے، پھر جی محمدی تقسیم ہے، خدا کی اور تقسیم ہے، محمد کی اور تقسیم ہے، معاذ اللہ. یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھے ہوئے تو ماننا پہ نہیں تو نہیں، میں تو دکھنا مانتا اللہ معاذ اللہ. تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا غضب خدا کا کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں کہ کیا کیا رہے ہیں. محمدی تقسیم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم نہیں، خدا کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق تقسیم تھی. بات وہی ہے. مذہب برستر کا یہ چاہتا تھا کہ اس قاعدے کے مطابق تو ہم نہ کریں اور یہ بیچ میں ان کو دلاسا ڈلا دیں غریبوں کو کہ صاحب یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اس نے اگر غریب رکھا ہوا ہے تو اس کا منشا ہی آتا ہے. اب یہ کچھ کہنا کہ صاحب ہمیں وہ کچھ کیوں نہ مل جائے، یہ تو خدا کے فیصلے کے خلاف جنگ آزمائی ہے. راضی برضا رہو مولا، ٹھیک ہے 4 دن کی دنیا ہے، کاٹ لو، غربت میں کاٹ لو، پھر آخر ساری تمہارے لیے ہے. یہ ہے ینکرونھا. اور کہا کہ اس کے بعد عزیزان من سنیے کفر اور ایمان واکثرھم کافرون. خدا کی نعمتوں کے اعتراف کے باوجود کہ یہ ہماری نہیں ہے، پھر ان کو میری کہہ دینا، اس پہ ملکیت جان قائم کر لینا، یہ ہے کفر کا نظام جسے قرآن نے کہا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اس کے باوجود کہ یہ سوال کرو اگر ان کو یہ ڈیفینٹ کہ بتاؤ اسپیسیفک آنسر دو کہ یہ زمین ہی مثلا یا یہ ساری چیزیں جن سے یہ سارا رزق ملتا ہے کیا یہ ان کی بنائی ہوئی ہے جن کی ملکیت میں تم نے ان کو دے رکھی ہے؟ اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ نہیں ان کی تو نہیں ہے. یعرفون. پھر آگے کیا ہے؟ پھر عقل فریب کار کی جسٹیفیکیٹری ریزنز ہیں صاحب، وہ دلیل دیتی. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. انسانوں کی اکثریت جو ہے
وہ کفر اختیار کر لیتی ہے۔ عزیزان من، سورہ النحل کی آیت 83 تک ہم آ گئے۔ آیت 84 سے ہم پھر لیں گے، جس میں کہا ہوا ہوگا کہ جب پھر یہ انقلاب آئے گا تو کیسے آئے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔